ناظرین کرام، ڈینس ڈسوزا کی کتاب اینیمی ایٹ ہوم پچھلے دنوں سے پڑھ رہا تھا. بہت اچھا ایلیبریٹ کیا انہوں نے مسلم کلچر اور ویسٹرن کلچر کے ڈفرینسز کو، کہ اچانک ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان نظر سے گزرا جو ریپبلکن کی طرف سے امریکن پریزیڈنسی کے امیدوار ہیں. انہوں نے کہا کہ مسلم شوڈ بی بینڈ ٹو انٹر انٹو اسٹیٹس. اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا الیکٹرانک، پیپر اور سوشل میڈیا پر ڈسکشن اور ڈائلاگ کا. ہمارے ٹریڈیشنل جو انالیسس کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ صاحب 14ویں-15ویں صدی میں جو ایبورجنلز تھے امریکہ میں، اور کولمبس صاحب جو یہاں تشریف لائے تھے، تو انہیں بھی اس وقت بین کر دینا چاہیے تھا یورپینز کو، اور نہیں آنے دینا چاہیے تھا یو ایس میں. ناظرین، کبھی کبھی سوال کا جواب سوال نہیں ہوا کرتا، کیونکہ انسان کی تاریخ بہت طویل ہے اور اس میں سوالات زیادہ ہیں، جواب کم. کیونکہ پھر پوچھنے والے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ 700-800 سال کی مسلمانوں کی تاریخ میں کب ایسا ہوا تھا کہ لوگوں نے جو سینٹرل یورپ میں تھے یا ایشیا میں تھے یا مڈل ایسٹ سے آگے فار ایسٹ تک تھے، انہوں نے کب کہا تھا مسلمانوں کو ویلکم کہ صاحب آئیے، تشریف لے آئیے، ہم پر حکومت کیجئے؟ یا ہندوستان میں کب کہا گیا تھا، پرنام کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا آئیے صاحب پدھاریے، اور محمود غزنوی صاحب آ کے 17 حملے کر دیجئے سومناتھ پر، اور ہمارے شیوا کے جو سونے کی مورتی ہے اس کو توڑ کر اپنے ساتھ لے جائیے. بہت سے سوالات ایسے ہو سکتے ہیں، اور اگر اس کو سیاست سے سیاست میں مکس نہ کیا جائے تو یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ صاحب ہزارہ میں جو ہزاروں آدمی مسلمان شیعہ ان کا جب قتل عام کیا گیا تو انہوں نے کب کہا تھا کہ لیجئے صاحب ہمارا آئی ڈی کارڈ دیکھیے اور ہمیں گولیوں سے شوٹ کر دیجئے؟ یا کب ایسا ہوا کہ بنگلہ دیش کے بنگالیوں نے، جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا تھا اور پاکستان کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی تھی، ان کو آپ دھکیل دیں اور ایک نیا ملک مشرقی پاکستان بنا دیں اور بین کر دیں پاکستان کے لیے؟ سوال پوچھنے والے سوال یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے عام معاشرے میں، مساجد میں، دکانوں میں کیوں لکھا جاتا ہے کہ صاحب احمدی یا قادیانی جو ہے ان کا داخلہ منع ہے؟ سوال پوچھنے والے یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ کیوں کہا جاتا ہے جو لبرل سوچ کے لوگ ہیں یا سیکولر لوگ ہیں کہ ان کو کہا جائے کہ صاحب آپ ویسٹ جائیں، پاکستان آپ کے لیے بین ہے؟ ناظرین کرام، سے بہت سارے سوالات ہیں جو سوال کے جواب میں سوال پیدا کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ سوال کا جواب ہمیشہ اس کے ارد گرد کے تمام عوامل کو غور سے دیکھ کر اور مستقبل پر نظر کر کے پیدا کرنا چاہیے، یا سوچنا چاہیے، یا شاید صرف غور کر لینا چاہیے. آج کا سوال بھی یہی ہے کہ ویسٹ اور مسلم کلیش کیا ہمیشہ کنٹینیو رہے گا اور کیوں رہے گا؟ اس کے اوپر ذرا غور کر لیتے ہیں. میرے ساتھ ارشد محمود صاحب ہیں، رائٹر ہیں، انٹلیکچول ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. خدا کے تصور پر بڑی اچھی ریمارکیبل ان کی کتاب آئی. ان کی کتاب پاکستان کے معاشرے کے حوالے سے کہ جو یہاں پر ثقافتی گھٹن ہے اور پاکستانی معاشرہ، ان کے درمیان جو ایک کمپیریزن ہے، اس پر ایک ریمارکیبل کتاب تھی. اور اسی طرح کتاب ان کی پاکستان میں دی جانے والی تعلیم کے حوالے سے کہ کتنی الجھنیں ہیں ہماری قومی اور کیا ہماری تعلیم ہے. ایسی ریمارکیبل کتابوں کے مصنف ارشد محمود میرے ساتھ ہیں، اسکائپ کے تھرو مجھ سے کنیکشن میں آ رہے ہیں. سر، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، آپ مجھے وقت دے رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج اپنی محفل میں شریک کیا. تھینک یو ویری مچ جی. سر، یہ بحث یہاں چل رہی ہے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا تو خیر ایک آیا ہے بیان، لیکن دوسری طرف سیرینز جو ہمارے آ رہے ہیں وہاں سے 25,000 ریفیوجیز، اور ان کے لیے ہمارے وزیر اعظم جو ہیں ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا رہے ہیں اور گرم کپڑے پہنا رہے ہیں. تو ایک دو مختلف قسم کی سچویشن ہے جو یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہیں. مگر میرا جو موضوع ہے وہ پھر وہی تاریخ کے حوالے سے اور بہت سے تنازع کے حوالے سے ہے. میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ آپ مجھے بتائیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں چائنیز کلچر، جب ہم بات کرتے ہیں انڈین کلچر، ملیشین کلچر، یا بلکہ ملیشین کو ہٹائیے، جاپانی کلچر، افریقن کلچر، تو اسے ہم صرف ان ملکوں کی قومی پہچان یا کلچر کہتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے انڈونیشین کلچر یا ملیشین کلچر یا پاکستانی یا سعودین کلچر، تو ہم اس کو ایک مسلم کلچر کا نام دیتے ہیں. آپ کو اس ڈیفرنس میں کہیں کوئی چیز نظر آتی ہے درمیان میں کلیش ہوتی ہوئی؟ جی ہاں، بالکل. یہ جو ہے اصل میں کلچر جو ہوتے ہیں جی جی، وہ چینی یا جاپانی یا ہندو یا مسلم کلچر یا جو سماجی جو اخلاقیات ہیں ہماری، جو اقدار ہوتی ہیں، انہیں اس طرح نہیں دیکھا جا سکتا. میرے خیال میں جو کلچر ہوتے ہیں وہ یا تہذیبی جو اخلاقیات ہوتی ہیں، جو اقدار ہوتی ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ
اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ آپ کس دور سے گزر رہی ہیں. وہ قوم جو ہے وہ ٹرائبل ہے، قبائلی ہے، تو وہ قبائلی اقدار ہوں گی. اگر فیوڈل ہے تو فیوڈل اقدار ہوں گی. تو ہماری جو ویلیوز ہیں، یہ جو جسے ہم اسلامی اقدار کہہ کے پکارتے ہیں، وہ اصل میں قبائلی اور فیوڈل اقدار ہیں. اور جو ویسٹرن اقدار جنہیں ہم مغربی تہذیب کہتے ہیں، وہ اصل میں انڈسٹریلائزڈ سوسائٹی کی تہذیب ہے. تو اگر ہم یوں اس کو دیکھیں گے تو تب کہیں جا کے ہم اس کلیش کو سمجھیں گے، یا اس کا ریزالو کرنے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں. یہ ہم جو ہے میرے خیال میں، جو آپ نے جیسے چین کی آپ نے مثال دی ہے، تو چین کو دیکھیں تو انہوں نے، یا ان کے ہاں تو ایک ایسا دور بھی ہے، ایک ایسا وقت آیا، یہ 19ویں صدی کی بات ہے، میں مڈ 845 کی یہ بات ہے. تو انہوں نے وہاں پہ بدھزم تھا. تو بدھزم ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے خیال کیا کہ یہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. تو انہوں نے اس کے خلاف، بدھزم کے خلاف تحریکیں شروع ہو گئی، موومنٹ ایک شروع ہو گئی. اور جو اس وقت کی جو ڈائنیسٹی چائنا کے اندر جو رول کر رہی تھی، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بدھزم جو ہے وہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. یہ لہٰذا، اور ہمارے پاس کنفیوشس کا عملیت پسندی کا ایک زیادہ، اس سے زیادہ لاجیکل جو ہے وہ ایک فلسفی ہمارے پاس موجود ہے. چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ تمام اپنے یہ عجیب ایک تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب کو ہی چھوڑ دیا، بدھزم کو، اس کو تمام اس کی جو مناسٹری تھیں، ان کے جو مذہبی جو ان کے وہ جو بلڈنگیں تھیں ان کو گرا دیا گیا، عبادت خانوں کو گرا دیا، اور انہوں نے وہاں پہ پبلک دوسری عمارتیں تعمیر کر دیں. پھر وہاں پہ جو پروہت تھے، بدھسٹ جو پروہت تھے، انہوں نے ان کو سیکولرائز کر دیا، یعنی کہ ان پہ ٹیکس لگا دیے، ان کے اثاثوں پہ کو ضبط کر لیا گیا. تو کہنے کا مطلب، اور اس کی جگہ ایک نیو کنفیوشنزم کے نام سے جو انہوں نے اس کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا، جو زیادہ ریشنل تھا، جو زیادہ لاجیکل تھا، جو زیادہ عملیت پسند تھا، جو پریکٹیکلی مفید تھا آگے بڑھنے کے لیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرے، وہ سوسائٹیاں جو اڈاپٹ کر لیتی ہیں، وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بدل لیتی ہیں، وہ ترقی کی راہ میں چلتی رہتی ہیں، اور وہ اس طرح کے تصادموں سے وہ بچ جاتی ہیں. تو ہمارا یہ جو ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری، جسے ہم اسلامی تہذیب کہتے ہیں، جسے ہم اسلامی ثقافت کہتے ہیں، جسے ہم اسلامی اقدار کہتے ہیں، وہ اصل میں قبائلی اقدار ہیں. وہ اصل میں ایک فیوڈل اور جگیردارانہ اور زمیندارانہ معاشرے کی وہ اقدار ہیں. اور یہ جسے ہم جو ہے ایک شک شبے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یا ایک جو مغربی جسے تہذیب کہہ کے ہم قدرے اسے نفرت سے دیکھتے ہیں، وہ انڈسٹریلائزڈ سوسائٹی کی تہذیب ہے وہ. اور وہ آج کے گلوبل زمانے میں ہم دیکھیں کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس نے ترقی کی ہو لیکن اس کی اقدار جو ہیں وہ پرانی ہی رہی ہوں، وہ قبائلی اقدار میں ہی رہا ہو، وہ فیوڈل اقدار میں رہا ہو. یہ ممکن نہیں ہے. تو ہمیں یہ میرا خیال میں یہ ایک انٹلیکچول پرابلم ہے ہم مسلمانوں کے سامنے آیا ہوا، کہ ہم آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ. دیکھیے، ہنٹنگٹن کی کتاب آئی تھی کلیش آف سویلائزیشن، تو اس میں میری ڈسکشن ہوئی تھی اس موضوع پر پہلے پروگرام میں.
اس سے کئی مہینوں پہلے. تو اس وقت ہم نے ڈسکس کیا تھا تو یہی بات سامنے آئی تھی کہ کلیش آف سویلائزیشن مینس ایسٹرن اور ویسٹرن ویلیوز کا کلیش ہے. جب ایسٹرن ویلیوز کی کلیش کی بات آئے گی، جب ایسٹرن ویلیوز کی بات آئے گی تو آف کورس اس میں تو ساری ایسٹرن کنٹریز ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت. اس میں کسی حد تک تو رشیا بھی ہے، اور پھر چائنا بھی ہے، انڈونیشیا بھی ہے، ملیشیا بھی ہے، ہندوستان بھی ہے. تو وہ جو کلیش ہونا چاہیے وہ ہمیں مغرب میں تو نظر نہیں آتا. ہم نے کبھی نہیں سنا کہ صاحب ہندو جو ویلیوز ہیں، ہندو جو رسوم و رواج ہیں، یا ہندو جو پہناوا ہے اور کھانا پینا ہے، وہ اس حد تک کلیش کر رہا ہے مغربی کلچر سے. یا بالکل ایسی چائنیز جو ہیں وہ کلیش کر رہے ہیں مغرب میں اپنی ویلیوز کے لحاظ سے. اور وہ ڈفرینسز ہمیں اس طرح سے بالکل نظر نہیں آتے. کبھی ہم نے نہیں سنا. تو کیا اس کی وجہ سیاسی ہے؟ اس کی وجہ سیاسی مطلب کہ سیاسی تو ہے، وہ تو سیاسی تو پھر بعد میں بنتی ہے، وہ تو بنائی جاتی ہے، اس کو سیاسی شکل دی جاتی ہے. لیکن دیکھیں یہ جو تہذیبیں ہوتی ہیں، یہ اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اچھی تہذیب ہے یا کوئی بری تہذیب ہے. تہذیب یا تو پسماندہ ہوتی ہے یا ترقی یافتہ ہوتی ہے. تو صحیح. ہاں ہماری جو مسلم تہذیب ہے، ہمیں میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اس سوال کو، ہم مسلمان جو ہیں اس سوال کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، اور اسلام کو ہم تھوڑا سا اس کلچر اور تہذیب کے سے ڈس ایسوسیٹ نہیں کریں گے، ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ تہذیب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں نا ہماری قدریں ہمیں پیاری ہیں، ہمیں اسلامی تہذیب، یہ ہماری ثقافت ہے، یہ ہماری اخلاقیات ہے، یہ ہماری اقدار ہیں. تو یہ اقدار بدلتی جاتی ہیں، ثقافتیں منجمد نہیں ہوتی، جامد نہیں ہوتی، اخلاقیات بھی جامد نہیں ہوتے. وہ منسلک ہوتے ہیں کہ آپ آپ کی معاشی تاریخ کے کس مرحلے سے آپ گزر رہے ہیں. میں سوری، میں انٹرپشن کی معافی چاہتا ہوں ارشد محمود صاحب، مجھے ایک شارٹ بریک پہ جانا ہے، مگر میں چاہوں گا کہ جب میں واپس آؤں تو اس موضوع پہ ضرور بات کروں کہ 1950s کے زمانے میں جب مودودی صاحب بھی اور سید قطب، ایکچولی سید قطب تو امریکہ آئے بھی تھے اس زمانے میں، اور انہوں نے آ کر ویسٹرن کلچر کو دیکھا اور ہی واز ان شاک کہ یہ جو کلچر ہے یہ تو بالکل غلط ہے، اور یہ تو اس کے تو بہت ہی، بلکہ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ایک دشمن کلچر ہے. تو وہ ایک شکل جو ہمیں نظر آتی ہے 1950s کے زمانے میں، لیکن اس کے باوجود ہمیں وہ تبدیلی پچھلے 10 سال تک نظر نہیں آتی ہے کلیش کی فارم میں جتنی ہمیں پچھلے 15 سال میں نظر آتی ہے. تو وہ ایک موضوع تو ہے، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو کلیش کا، یہ جو تصادم کا مرحلہ ہے بٹوین مسلم اور ہندو اور بٹوین مسلم اور چائنیز، ہمیں کس حد تک نظر آتا ہے اور پریکٹیکل ریزنز. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ناظرین کرام میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بلند اقبال حاضر ہیں، میرے ساتھ ارشد محمود صاحب ہیں. میری خوش نصیبی. سر مجھے بتائیے گا کہ جب ہم کلچر کی کلیش کی بات کرتے ہیں تو لیٹس گو بیک ٹو ایسٹ، کہ ایسٹ میں جو قومیں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ چائنا سے ہوں یا جاپان سے ہوں یا ہندوستان سے ہوں، اور ان کا اور پاکستان یا دوسرے ممالک لائک سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹ ہے، اگر ہم ان کے اوورال کلچر کو مسلم کلچر کہہ لیتے ہیں فی الحال، ان کے کلیش کو آپ ان ممالک میں کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ ہم ترقی تو کرنا چاہتے ہیں. جی جی. ہم بھی جس راہ پہ مغربی تہذیب چل رہی ہے، وہ قومیں جو ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھی ہیں، ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم بھی آگے بڑھیں. ہم رک یہاں پہ جاتے ہیں کہ ہم جو تہذیب جو ہے، اپنا کلچر جو ہے، اپنی ثقافت جو ہے، اسے ہم وہی پرانے کا پرانا رکھنا چاہتے ہیں. صحیح. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب معاشی اور ترقی کا جب عمل بڑھتا ہے، جب انڈسٹریلائز سوسائٹی کی طرف جب ہم جائیں گے تو ہمیں نئے خیالات، نئے نظریے بھی ہمیں اپنانے ہوں گے. ہمیں نئے سیاسی خیالات اپنانے ہوتے ہیں، ہمیں فریڈم آف تھاٹس ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ایک فرد کی آزادی ہے، جینڈر ایکویلٹی ہے اس کے اندر. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنانی ہوں گی. لیکن میرے خیال میں خاص طور پہ جو پاکستان ہے، جو اس لیے میں زیادہ اسی کی بات کروں گا جس سے ہمارا تعلق ہے، کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ترقی تو کرنا چاہتے ہیں،
لیکن ہم اپنی قبائلی اور فیوڈل اقدار کو بدلنا نہیں چاہتے، جبکہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ جس کسی قوم نے ترقی کی ہو اور اس کا جو کلچر ہے، اس کی اخلاقیات ہے، اس کی جو سماجی اقدار تھیں وہ پرانی کی پرانی رہ گئی ہوں۔ آپ دیکھیں کہ چائنا جو ہے آج ایک ماڈرن لائف گزار رہا ہے۔ جاپانی جن کو ہم جب کچھ عرصہ پہلے ہم یہ سنا کرتے تھے کہ جاپانی بہت روایت پسند قوم ہے، روایات پہ چلنے والی ہے، بڑا بہت ایک فیملی اقدار جو ہیں ان کی بڑی سخت قسم کی ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بھی ویسٹرنائزڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جو اب مسئلہ صرف اڈاپٹیبلٹی کا ہے کہ ہم جو ہیں جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ یہ اقدار اور ویلیوز کا اور کلچر کا اور تہذیب کا جو مسئلہ ہے اس کا وہ وہ اسلامی نہیں ہے، وہ قبائلی ہے۔ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنی جو ہے اخلاقیات کو بھی، اپنی اقدار کو بھی لازمی طور پر بدلنا پڑے گا، ورنہ ہم پھر ایک جگہ ہم منجمد ہو کر رہ جائیں گے اور جیسے رہ چکے ہوئے ہیں۔ صحیح، تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس کلیش کی جو ہندوستان کی تہذیب سے، اگر ایک مسلم تہذیب کہہ لیں یا پاکستان تو بیک گراؤنڈ میں آ ہی جائے گا، کہ کلیش کو دیکھتے ہیں ہم کیسے سڈنلی کلیش فیل کرتے ہیں جب ایک قوم کے ساتھ ہم 400-500 سال تک رہتے ہیں ساتھ، اس دوران تو ہمیں کبھی بھی کلچر کلیش نظر نہیں آتا ہے، جب تک وہاں حکومتیں رہیں مغلوں کی غوریوں کی تب تک تو ٹھیک رہا معاملہ، جیسے ہی تبدیلی کا عمل شروع ہوا ہندوستان سے انگریز چلے گئے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، تو ہم نے دیکھا کہ صاحب حالات دوسرے ہو گئے اور ہمیں سڈنلی نظر آیا ہے کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ کلچر کے لوگ ہیں۔ محمد علی جناح نے بھی کہا تھا شاید یہ بات، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اصل میں یہ ہوا ہے سیاسی مفادات کے تحت۔ یہ جو یہ جو تحریک اٹھی اسلام کی بنیاد پہ قومیت کا جب بات آئی، تو یہ بھی یہ جب اگر اس کو تو پھر وہ ہم اس انداز سے دیکھنا پڑے گا کہ جب تک ہم حکمران رہے تو اس وقت تو ہمیں یہ کلیش نظر نہیں آیا دونوں تہذیبوں کا۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہندو جو ہیں وہ الگ قوم ہے، ہم مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ 1000 سال تک ہم ان پہ حکمران رہے بطور اقلیت، وہ اکثریت میں تھے، اور ہزاروں سالوں سے وہ ان کی سرزمین تھی وہ، ٹھیک ہے۔ لیکن جب جو ہے وہ ایسا وقت آیا، ہمارے اوپر زوال آیا ایک مسلم حکمرانی کے اوپر بر صغیر میں، ہندوستان میں، تو ہم نے فوراً یہ پلٹا کھایا کہ ہندو تو الگ ہیں، ان کی تہذیب تو الگ ہے، ہماری تہذیب تو الگ ہے، ہمیں ایک الگ وطن چاہیے ہے، کہ ہم ایک الگ قومیت ہیں۔ تو مذہب کی بنیاد پہ ہم نے اپنی قومیت کو الگ کر لیا، اور وہی آگے چل کے اب یہ اصل میں کیا ہوا تو یہ ہمارے جو عسکری اور سیاسی جو ہماری لیڈرشپ ہے، یہ رکاوٹ انہوں نے ڈالی ہوئی ہے۔ میں اگر وہ چاہیں تو پاکستان میں جو ہے یہ سب چیزیں تبدیل ہو سکتی میں ہیں۔ میں اس پر جانے سے قبل ایک سوال میرے ذہن میں اتفاق سے آ گیا، سر آئی ایم سوری انٹرپشن کی معافی۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور آگے ایک سٹیپ لے لیں اور اس کو اگر ہم مذہبی مسئلہ ہی بنا لیں کہ صاحب یہ دراصل کلیش تہذیبوں کا نہیں ہے، یہ اصل میں کلیش ہے مسلمانوں کا اور کرسچینٹی کا، کیونکہ ان کے پیچھے سے کافی لمبی تاریخ ہے، طویل تاریخ ہے صلیبی جنگوں کی اور آپس میں کلیش کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے ساتھ بھی اصل میں ہندو مذہب اور اسلام جو ریلیجن ہے اس کا آپس میں کلیش ہے۔ تو اگر ایسی بات ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں وزن نظر آتا ہے، کیونکہ ہندوؤں کا بھگوان اور مسلمانوں کا اللہ دونوں میں الگ الگ کیریکٹرز ہیں، الگ الگ کوالٹیز ہیں۔ بالکل ایسے ہی مغرب کا یا عیسائیوں کا گاڈ اور مسلمانوں کا اللہ، یہ مختلف کیریکٹرز کے نظر آتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے اس کے اندر ڈیپ ڈاؤن یہاں کہیں ڈفرینسز چھپے ہوئے ہیں؟ جی ہاں، یہ ہے ہندو جو ہے نا، دیکھیں ہندو جو ہیں، ہندو فلاسفی کہہ لیں، ہندو مت کہہ لیں، اس میں ڈائیورسٹی ہے، اچھا، ٹھیک ہے۔ وہ یونٹی ان ڈائیورسٹی کہتے ہیں، وہ تنوع میں جو ہے وہ وحدت دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح اسلامسٹ وہ ایک ہمارا جو ہے وہ بالکل الٹ ہے، ہم ڈائیورسٹی کو تسلیم نہیں کرتے، ہم وحدانیت کو کرتے ہیں۔
ہم ایک ہیں، ہمارا یہ جو کہنا ہے نا، ہمارا مطلب کہ ایک کتاب، ایک کلمہ، ایک خدا، ایک رسول، اینڈ سو ایک ایک۔ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میرا ایک دوست تھا ہندو، ہوں تو اس نے ایک بار مجھے حیران کر دیا، مجھے کہنے لگا کہ ہم اگر ہمیں آپ سے ڈر لگتا ہے، مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے، ورنہ ہم آپ کے نبی کو، ہم اس کو بھی پوجنا شروع کر دیں، جہاں ہزاروں ہمارے دوسرے بھگوان ہیں، ایک بھگوان اور صحیح، ہم تو آپ کے نبی کی بھی پوجا اس ہمیں کرنے پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر آپ ہمیں نہ ماریں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک یقیناً جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ اس کے پیچھے ایک جو اپنی اپنی جو اسپرچول ٹریڈیشن آ رہی ہے، اس کا یقیناً جو ہے ایک پرتو ہے، اور اس کا ایک رد عمل بھی ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈائیورسٹی کو اور بدلتی ہوئی دنیا کو وہ جلدی ہندو جو ہے وہ بدلتی ہوئی دنیا کو جلدی اپنا لیتا ہے۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ، اگر ہم سارے مسلم ممالک کے کلچر کو مکس اپ کر دیں، مسلم امہ کا کلچر کر لیں، حالانکہ انڈونیشیا اور ملیشیا اور پاکستان اور سعودی عرب کے کلچر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ افغانستان اور پاکستان کا کلچر، میں اکثر کہتا ہوں کہ صاحب کیسے ممکن ہے کہ آپ افغانستان کی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر لیں اور ایک ملیشین عورت کے ساتھ شادی کر لیں؟ الٹیمیٹلی آپ صرف مذہب کے نام پر شادی نہیں کر سکتے، آپ کو ویلیوز اور کلچر چاہیے، جو انڈین تہذیب ہے اس سے زیادہ آسانی سے آپ گیٹ along ہو سکتے ہیں۔ مگر کیا ایسا ممکن ہے کہ جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، 700-800 سال تک بادشاہت فرماتے رہے، اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کا دور چلا 1920-1921 تک، لائک 19 سنچری تک، تو ایک لمبی تاریخ ہے جس میں یہ رول کرتے رہے، تو وہ جو رولنگ جو ایک پاور ہوتی ہے اس کا ایک نشہ ہوتا ہے، آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ ہم گیور تھے، ٹیکر نہیں ہیں، ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے، تو سڈنلی آفٹر 300-400 ایئرس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں ایک کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے جس کے تمام ویلیو سسٹم جو ہیں وہ اسلامک کلچر سے مختلف ہے، اور اس کو پھر جیسے میں نے پچھلے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ صاحب جو مولانا جو قطب صاحب تھے اور مولانا مودودی صاحب تھے، اور 1950s میں انہوں نے اس بات کو فیل کیا، امریکہ آئے بھی، تو یوں ایک چیز شکل ڈیولپ ہو گئی اور مسلمانوں میں ریزسٹنس ڈیولپ ہو گئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایلیمنٹ پیچھے رول پلے کر رہا ہے؟ کہ آپ نے کیا کہا، کیا رول ادا کر رہا ہے؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ جو مسلمانوں کی تاریخ ہے بادشاہت کی اور رول کرنے کی پوری دنیا پر پچھلے 900-1000 سال کی، کیا یہ ایک ایلیمنٹ ہے مسلمانوں کو نئے کلچر میں شامل نہیں ہونے کے لیے روک رہی ہے؟ ہاں، یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، مسلمانوں میں یہ جو ماضی کا جو ہفتے عظمت ہے، ہاں جو ہم ہر وقت گلوریفائی کرتے رہتے ہیں اپنے ماضی کو، اور ان جو ہم نے وہ جو اسلامی فتوحات تھیں اور جو ہم نے حکومتیں کی ہوئی ہیں، یہ بھی حالانکہ یہ اس میں ہم شامل کر لیتے ہیں، حالانکہ ہم اس میں ہندوستانی تو شامل ہی نہیں تھے اس سارے عمل میں۔ تو یہ جو ہفتے عظمت ہے، یہ یقیناً یہ بھی ایک رکاوٹ ہے، جو ہماری نرگسیت ہے وہ بھی وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک ہماری اس راہ میں رکاوٹ آ رہی ہے کہ ہم زمانہ اور وقت بدل گیا ہے، اور ہم اسے جو ہے قبول نہیں کر پا رہے، اسے ایبزارب نہیں کر پا رہے۔ ایک جو جدید انڈسٹریلائز سوسائٹی ہے، جو جو آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی نے جو ایک معاشرہ ڈیولپ کیا ہے، جو ورلڈ ویو دیا ہے، ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہم۔ تو یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اس میں ایک شارٹ بریک پہ جا رہا ہوں سر، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے گفتگو کر کے، ایک شارٹ بریک پہ جاتا ہوں، لیکن اس سے قبل میں چاہوں گا کہ ناظرین کرام میں آ کر اس موضوع پہ ضرور بات کروں کہ انوسنس آف مسلم، یا چارلی ہیبڈو کا واقعہ ہوتا ہے، یا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز بنائے جاتے ہیں، یا کلیش آف سیولائزیشن جیسی کتاب لکھی جاتی ہے جو کسی حد تک جانبدارانہ کتاب نظر آتی ہے، یا اسی قسم کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو ہمیں پولیٹیکل ریزنز بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس پوری کلچر کو ڈیولپ کرنے میں انڈر لائنگ ایک رول پلے کر رہے ہیں، پولیٹیکلی ہی صحیح لیکن ایک مسلم شیپ بنانے میں ادھر بھی ایک رول پلے ہو رہا ہے۔ اس پر تھوڑی سی بات کریں گے اگلے سیگمنٹ میں، یوں ہی ساتھ ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بلند اقبال حاضر ہیں، ارشد محمود میرے ساتھ ہیں۔
ارشد مجھے یہ بتائیے کہ انوسینس آف مسلم جیسی فلم بنتی ہے جس میں مذاق اڑایا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا کارٹون بنتے ہیں پیرس میں، اس میں بھی ایک شکل ایسی بنائی جاتی ہے، اور کلیش آف سویلائزیشن جیسی کتاب بھی آتی ہے، تو یہ واقعات بھی تو ہیں جو ایک ایکسٹریم ایلیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو اس پورے سیاسی رول کو شو کرتے ہیں کہ صاحب ایک شیپ بنا کر رکھنی ہے، کچھ مقاصد ہیں۔ یہ وجہ بھی کلیش کا سبب بن رہی ہے ویسٹ میں مسلم کلچر کی، جو سو کال مسلم کلچر ہے؟ جی، یہ جو سیاسی اور عسکری کلیش ہے جی جو جی، ہمیں نظر آ رہا ہے، ہاں ہاں، میں یہ 30-40 سال سے جو ہے نا مغربی ممالک کی جو عسکری اور سیاسی پالیسیاں ہیں، ہاں ہاں، یقیناً انہوں نے ایک اس مسلم ورسز ویسٹ کو کی ڈیوائیڈ کو وسیع کیا ہے۔ انہوں نے اس نفرت میں بڑھاوا اضافہ کرنے میں اضافہ ہوا ہے ان کی جو دیکھیں مغربی ممالک نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے 30-40 سال سے ہم افغانستان سے شروع ہو جائیں، پاکستان اور افغانستان سے جو سوویت یونین کے ساتھ وہ جو سارا معاملہ مغرب نے کروایا یہاں پہ، جی جی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری عرب ریاستیں جو ہیں وہ ان کو تاراج کیا گیا ہے، ان کو برباد کیا گیا ہے، اور اس میں فوجی مداخلتیں کی گئی ہیں، اور نہایت ہی وحشیانہ طریقے سے انہیں برباد اور تباہ کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ آپ دیکھیں کہ وہ زیادہ تر وہ معاشرے مسلمانوں کے وہ معاشرے تھے، وہ ممالک تھے جو قدرے لبرل تھے، خوشحال تھے، تعلیم یافتہ تھے، ان کو برباد کر دیا گیا۔ اس سے مجھے ریئلی میرے جیسا بندہ جس پہ یہ لیبل لگایا جاتا ہے کہ یہ پرو ویسٹ ہونے کا، لیکن میں بھی اسے میری بھی یہ فہم سے باہر ہے کہ مغربی ممالک کی یہ سیاسی اور عسکری جو اقدامات ہیں اور ان کی جو پالیسیاں ہیں اس ہمارے مسلم ورلڈ کے بارے میں، وہ ناقابل فہم ہے۔ انہوں نے ان ہمارے ہاں نفرت کو بڑھایا ہے، بنیاد پرستی کو بڑھایا ہے، ارشد مسلمانوں محمود میں صاحب، ایک آئی ایم سوری ٹو جو انٹرپٹ، سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ ترکی کی مثال سامنے ہے، خلافت کی بات جب خلافت عثمانیہ کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی سڈنلی کمال اتاترک پاشا کی موومنٹ کی وجہ سے سیکولر اسٹیٹ بن جاتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ اس سے کتنا کنونس ہیں کہ وہ سیکولر اسٹیٹ ہے یا نہیں، یا انہوں نے واقعی سیپریٹ کیا مذہبی اداروں کو، مساجد کو اسٹیٹ کے رول سے، یا ان کو اپنے اندر لے لیا۔ ایک کہنے کا انداز یہ بھی ہے کہ صاحب انہوں نے اصل میں مذہبی جو ادارے تھے ان کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، مگر جو بھی کہیں اسٹیٹ کے انڈر رہی وہ چیزیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ روس کی مثال ہمارے سامنے ہے، ترکی کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ان کے پاس سوائے اس آپشن کے کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ ویسٹ سے متاثر ہوتے اور ویسٹ کی طرف چلے جاتے، کیونکہ وہ رشین اسٹیٹ سے کو اوائڈ کر رہے تھے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ترکی میں بھی آج کل وہ موومنٹ آ گئی ہے، وہاں پر بھی ایک اسلامی وائبریشن نظر آتی ہے، وہاں پر بھی ایک ٹورڈس لائک اسلامک کلچر چیزیں چلے گئی ہیں؟ وہ دیکھیں پھر جب میں نے آپ یہ جو ہے مغرب میں ایک مسلسل جو مسلمانوں میں یہ ایک احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی انداز سے ہمیں جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے، ہمیں کچلا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے یہاں بنیاد پرستی کی تحریکوں نے فروغ پایا ہے، مغرب دشمنی میں ایک اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے جذبات میں، احساسات میں یہ، اور اس میں آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے اندر ایک دہشت گردی کی ایک تحریک بھی جو ہے وہ بھی چل رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو یہ اس کے ظاہر ہے کہ اثرات جو کہ ترکی جو تھا وہ ایک سیکولر سٹیٹ تھا اور سیکولر معاشرہ تھا اور مغرب کے اور یورپ کے قریب تر تھا، وہاں بھی اس کے اثرات جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں جو زیادہ بات سمجھنے کی ہے ہمارے مسلمانوں کے اینڈ میں، وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس تصادم میں مغرب کے ساتھ جب ہم تصادم کریں گے تو اس میں ہم مغرب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جیت ہمیشہ طاقتور کی ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے پاس
طاقت والی کوئی چیز موجود نہیں ہے. تو ہم خود اپنے آپ کو ہی اس ٹکراؤ میں اور اس تصادم میں ہم اپنے آپ کو ہی نقصان دے رہے ہیں. تو ہمیں یہ چیز جو ہے اس چیز کو میرا خیال میں زیادہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تصادم جو ہے ہمارے خود ہمیں ہی نقصان پہنچا رہا ہے. مسلمان معاشرے جو ہیں، مسلمان ریاستیں جو ہیں، وہی دباؤ کا شکار ہیں، وہی ان کے اندر ہی ایک انتشار آ رہا ہے. تو ہمیں جو ہے تو اپنے آپ پھر ویسٹ کو بلیم کیجئے کہ انہوں نے اس شکل کو ڈیولپ کیا، مذہب کو سیاست میں کھینچ کے. 79 سے 89 کے درمیان جو افغان وار ہوئی تھی اور اس دوران جو کچھ بھی سوویت یونین کی ٹوٹ پھوٹ ہوئی اور پاکستان کو یوٹیلائز کیا گیا اور وہاں پر بھی اس کلچر کو ہی پروموٹ کیا گیا جو سعودی عرب سے ایکسپورٹ ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد ہم ساتھ ہی ساتھ ایران میں خمینی کی حکومت بھی دیکھتے ہیں اور شاہ کی حکومت کے ٹوٹنے میں بھی امریکہ کا رول دیکھتے ہیں. تو ہمیں بات تو صاف نظر آتی ہے کہ یہ جو ایک کلچر ہے یہ ایک اگر اوریجنل تھا بھی تو اس کو مزید ایکسپوز کیا اور مزید اس کو سیاست میں دھکیل کر ٹورڈز دا اینڈ لے کر آئے. ویسٹ کو بلیم کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ ہماری طرف کی جو ایک فکر ہے، رائٹ سائیڈڈ فکر ہے، وہ ٹھیک ہے بالکل. نہیں، میں اسے ایسے نہیں دیکھتا. دیکھیں، ہمیں جو ہے نا ہمیں اپنے اندر اپنے جو ہمارے مسائل ہیں ان کے اسباب کو ہمیں خود سوچنا چاہیے. وہ اپنے گھر کے اندر اور اپنے اندر جو ہیں ہمیں اپنی خامیاں ہمیں دیکھنی ہوگی. اس کے اسباب ہمارے اندر ہیں، نہ کہ باہر ہیں. دیکھیں، مغرب کا جہاں تک مسئلہ ہے، مغرب میں سمجھتا ہوں کہ تہذیبی لحاظ سے مغرب ایک ہیومن ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ریاست ہے اور جو عسکری اور سیاسی لحاظ سے انسان جو ہے شاید ابھی بھی اپنی بقا کی جو سفاک جبلتیں تھیں، شاید ابھی تک ہم اسی گرفت میں ہیں. اس میں جو چیز دیکھیں، یہ بہت اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ دو تین جو ہمارے بین الاقوامی ایشو ہیں، فلسطین کا مسئلہ لے لیا جاتا ہے، ہمارے ہاں کشمیر کا مسئلہ لے لیا ہے. جی یہ مسائل حل کرو تو پھر یہ جو تصادم ہے اور یہ جو کلیش ہے وہ اس میں کو کمی واقع ہوگی. پہلے وہ ہمارے پہلے مسائل حل کرو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، لیکن میرے خیال میں ہم مسلمانوں کا اصل مسئلہ جو ہے وہ نہ تو فلسطین ہے نہ کشمیر ہے. ان کا مسئلہ ہے یہ پیچھے رہ گئے ہیں. انہیں اپنی معاشی ترقی کی طرف، یہ تعلیم کی طرف جانا چاہیے. انہیں اپنی جو انہیں ترقی کی طرف لے کر جائیں، ان پالیسیوں میں کی طرف ان کو جانا چاہیے. میں شارٹ بریک پہ جا رہا ہوں. ارشد، ہمارا آخری سیگمنٹ ہے اگلا، اس میں ہم تھوڑا سا اس کو انالائز کر لیں گے کہ یہ جو کلیش ہے مسلم کلچر اور ویسٹ کا، یہ فیوچر میں رہے گا اور رہے گا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا سلسلہ کب تک رہے گا اور یہ سلسلہ کس حد تک آگے ریزالو ہو سکتا ہے اور اس کا تعلق کیا سراسر پولیٹکس ہے؟ اور میں اس بات سے قطعی کنونس ہوں آپ کے کہ مسلم امہ کا جو ایک ایلیوژن ہے، جو ایک آرٹیفیشل کانسیپٹ ہے جس نے مسلم کلچر کو بھی ڈیولپ کر دیا اور نیشنلٹی کے کلچر کو سخت نقصان پہنچایا، کیونکہ پاکستانی کلچر قطعی مختلف ہے سعودین کلچر سے. مگر اس مسلم امہ کے کلچر کے ایلیوژن پہ سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ فلسطین پر جب بات ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، مگر جب میں کسی عراقی سے یا کسی عرب کے آدمی سے پوچھتا ہوں کشمیر کے حوالے سے تو انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کشمیر ہے کہاں پر. تو یہ پیٹ میں درد ہمارے پاکستان میں کے جو مسلمان ہیں انہیں زیادہ ہے دنیا کے اور لوگوں کے، دنیا کے اور مسائل کے یا مسلم مسائل کے حوالے سے. انہیں اندازہ نہیں کہ ان کے مسائل میں کسی کی کوئی دلچسپی شامل نہیں ہے. آتے ایک شارٹ بریک کے بعد یوں ہی ساتھ ساتھ رہیے گا ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. بلند اقبال حاضر ہیں، میری خوش قسمتی ارشد محمود میرے ساتھ ہیں. سر مجھے بتائیے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، مسلم امہ کے کلچر کو ورسس نیشنلٹی کے کلچر کو، جو ہر قوم کے الگ الگ کلچر ہوتا ہے، اس ڈیفرنس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مسلم امہ، یہ دیکھیں کوئی مسلم امہ نام کی چیز ان فیکٹ کوئی نہیں ہے. صحیح. اگر ہم اس نیریٹو میں جائیں گے، مسلم امہ کے نیریٹو میں، تو پھر تو بہت سارے ایشو پیدا ہو جائیں گے. دیکھیں عرب بھی اپنے آپ کو پہلے مسلمان نہیں، پہلے عرب کہتے ہیں.
وہ بعد میں مسلمان ہیں. صحیح. پھر اس کے بعد پھر عربوں کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے عراقی ہے، وہ سیرین ہے، وہ سعودی ہے، وہ لبنانی ہے. تو تمام کے تمام عرب جو ہیں وہ پہلے اپنے آپ کو عرب سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی اپنی ایک نیشنل قومی شناختیں ہیں. ایجپشین جو ہیں وہ ایجپشین ہیں. ٹھیک ہے. تو مسلم امہ کا یہ تصور بھی میرا خیال میں ہمیں یہ پتہ نہیں انڈین مسلمانوں کی پیداوار ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے یہ کوئی ہندوستانی ہے، اور یہ جو ہماری کوئی اپنی ریت روایت ہے جس میں ماشاءاللہ ہمارے علامہ اقبال صاحب کا بھی رول ہے. تو یہ جو امہ انفیکٹ ہر کوئی جانتا ہے کہ امہ نام کی چیز کوئی نہیں ہے، نہ ہوتی ہے. اپنے اپنے قومی مفادات ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنے ہی مفادات کو سامنے رکھ کر آگے چلنا چاہیے. صحیح. یہ بات آگے بالکل درست ہے، اس لیے کہ کچھ عرصے پہلے ہی سعودین جو فرما روا تھے ان کا بھی بیان آیا تھا کہ یہ پاکستانی انڈین مسلمان جو ہے نا یہ خود کو عرب بنانے کی کوشش نہ کریں اور خود کو عرب نہ سمجھیں. ان کے ہمارے طور طریق بہت مختلف ہیں. بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی اس کلچر کے کلیش کی. مستقبل میں کیا امکانات ہیں اگرچہ کہ یہ ریلیٹڈ ہیں پولیٹیکل ایونٹ سے ہی؟ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ کیا یہ کلیش رہے گا؟ کیونکہ مسلم کلچر اٹس کمنگ فرام دا ریلیجن اسلام. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا میس ایسا ہے جیسے لیبیا میں بھی یا پھر ایون مصر میں بھی لوگوں نے اس بات پر آبجیکشن کیا تھا کہ صاحب ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں تمہارے ایکسٹریم ایلیمنٹ ہے امریکہ میں یا یورپ میں یا ویسٹ میں، اور ایکسٹریم ایلیمنٹ جو عرب کی دنیا میں موجود ہے یا ہماری دنیا میں موجود ہے، ان کے کلیش سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. آپ اپنے سیاسی جھگڑے اپنے پاس رکھیے، ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے دیجیے. آپ کو کیسے لگتا ہے کہ کیا کچھ امکانات ہیں آگے فیوچر میں؟ یہ تو دیکھیں یہ ہمارے اوپر منحصر ہے. ہمیں ہمارے پاس کوئی آپشن اور ہے نہیں ہے کہ ہم جو اس بدلتی ہوئی جدید دنیا کو اپنائیں، ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنائیں، ہم ترقی کریں، ہمیں اپنے آپ کو معاشی طور پر آگے لے کر جائیں، اپنے وسائل کو استعمال کریں. ہمیں یہ جو کوئی مابعد الطبیعاتی ہم نے یہ جو امہ کے مسائل ہیں، یا ہم نے اسلام کو ہمیں سیکولر ہونا پڑے گا. ہمیں جو ہے آج کے دور کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم کس ٹائم اینڈ سپیس میں ہم زندہ ہیں اور کس دنیا میں ہم زندہ ہیں. اس دنیا کو ہمیں قبول کرنا پڑے گا. اس کے اگر ہم اس تصادم کو حل کرنا چاہتے ہیں یا آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر ہم نے یوں ہی اپنی نرگسیت میں ہم رہے، اپنی احساس مظلومیت میں ہم رہے، یا ہم جو ہیں سازشی جو کنسپائریسی تھیوری ہمارے ہاں بہت ہے کہ ساری دنیا ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمیں روک رہی ہیں کہ ہم تنقیدی کی طرف نہیں جا پا رہے. ہم سمجھ نہیں پا رہے، اپنے آپ کو نہیں سمجھ پا رہے. یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ دنیا زمانہ بدل چکا ہے، دنیا بہت آگے جا چکی ہے، وہ سارے نیریٹو چینج ہو چکے ہوئے ہیں. ایک سوال اسٹریٹ فارورڈ آپ سے کوئی بھی ہمارے پاکستان کے معاشرے کا فرد پوچھ سکتا ہے یہاں پر، کیونکہ میرے ذہن میں آیا تو ان کے ذہن میں بھی آیا ہی ہوگا، کہ آپ کیا یہ ہمیں تاکید کر رہے ہیں کہ ہمیں ویسٹرنائز یا لبرلائز ہو جانا چاہیے؟ کیا ہمیں چہروں پر سے اسکارف اور برقعے ہٹا دینے چاہیے؟ کیا ہمیں اسکرٹس پہننے چاہیے؟ کیا ہمیں جس کو ہم ماڈرنزم کہتے ہیں، جو ہمارے یہاں جو ڈیفینیشن دی جاتی ہے، ویسا ہو جانا چاہیے؟ اپنی آئیڈینٹی ہم کسے کہیں گے پھر؟ یہ جو دیکھیں یہ پھر بار بار وہی آئے گی بات کہ یہ جو شناختیں ہوتی ہیں یا یہ کلچرل جو ثقافتی اور سماجی یہ جو سمبلز ہوتے ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں، یہ جامد نہیں ہوتے. بالکل یہ ہم مسلمانوں کو اور خاص طور پہ پاکستان کے مسلمانوں کو یہ بات جب تک ان کی سمجھ میں ان کے ذہنوں میں نہیں آئے گی کہ ثقافتیں بھی بدلتی ہیں، اخلاقیات بھی بدل جاتے ہیں. ہماری خود اپنی زندگی میں پرسنل لائف میں دیکھتا ہوں کہ اتنے 50-60 سال کی عمر میں ہمارے زمانے میں کتنی چیزیں تھیں جو بچپن میں جو اخلاقی لحاظ سے جو تھیں وہ جو بری تھیں وہ اب آج بری نہیں رہیں، وہ بدل گئی ہیں، وہ تبدیل ہو گئی ہیں چیزیں.
تو یہ اخلاقیات بدل جاتی ہیں، ثقافتیں بدل جاتی ہیں، لباس بدل جاتے ہیں، وہ زرعی اور زراعت وہ پرانے زمانے والی نہیں رہی کہ ہم وہ کھلے جو ہیں وہ لباس ہم پہنے، ہمیں آج سمارٹ لائف ہے جو ہے، اور ہمیں اسی طرح کے لباس پہننے پڑیں گے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بھئی یہ چیزیں جو ہیں وہ جامد ثقافت جامد نہیں ہوتی، وہ اکنامکس کے ساتھ وہ بندھی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس معاشرت کے ساتھ بندھی ہوتی ہے جو جس میں آپ کون تاریخی کون سے مرحلے میں ہیں۔ تو اور تو ورنہ یہ تصادم قائم، میرے خیال میں ورنہ یہ تصادم بھی قائم رہے گا، اور اس تصادم میں ہم ہی ہم مرے جا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو برباد اور تباہ کر رہے ہیں، ہم اور پیچھے جا رہے ہیں۔ اور جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ آپ خود دیکھ لیں کہ وہ جو آپ نے شروع میں ٹرمپ والا جو کیا بین ہے جی جی۔ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں وحشی سمجھ رہے ہیں، ہمیں انتہائی بیکورڈ سمجھ رہے ہیں، ہمیں فنیٹک سمجھ رہے ہیں۔ تو جو ترقی یافتہ دنیا ہے وہ ہمیں ایک عجیب نظروں سے دیکھ رہی ہے، جس کو ہم اسلام فوبیا کہہ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھیں، یہ جو ہے ہمارے یہ مسائل جو ہیں وہ ہمارے اندر ہیں، ہمیں ہماری اپنی جو لیڈرشپ ہے، جو ہمارے مجرم ہے، ویسٹ مغرب مجرم نہیں ہے ہمارا، اگر ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہم اگر پسماندہ ہیں، اگر ہم آج بھی ترقی کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے جن قوموں نے دیکھتے دیکھتے قوموں نے ترقیاں کی ہیں، جو ملک ہیں وہ ڈیولپ ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ترقی کرنا چاہیں تو آج ہم کر سکتے ہیں، مگر اب ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ سیم ہر چیز کی ہم کاپی کریں گے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ جو وہ جو ثقافتی سطح پہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ ایک سلو طریقے سے چلتی ہیں، وہ سست روی سے چلیں گی، اور اس میں جو مقامی رنگ ہے، مقامی وہ بھی قائم رہتا ہے۔ وہ تو مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بھائی وہ اسکرٹ پہنتے اور ہم اسکرٹ نہیں پہن رہے، اس چیز کی تو لڑائی نہیں ہو رہی۔ بہت بہت شکریہ ارشد، میں آپ کا بہت دل سے شکر گزار ہوں۔ ناظرین کرام، ارشد محمود میرے ساتھ تھے، بہت ساری باتیں انہوں نے بتائیں، اور یہ بھی سب سے اہم بات جو مجھے سمجھ میں آئی کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو سب سے بڑا واقعہ ہمارے یہاں یہ ہوا کہ دو بڑی سپر پاور جو آپس میں لڑی ہوئی تھی آئیڈیالوجیکل بیسس کے اوپر، کمیونزم ورسز کیپٹلزم، ان کی جنگ کو ہم نے اپنے سر پر مون لیا اور اسلامک ورسز ویسٹرن کلیش کو ڈیولپ کیا۔ تو اس میں کسی حد تک ہماری سیاسی جو ناپختگی ہے اس پر الزام جاتا ہے۔ اچھا، ارشد کی جو بات ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ جب تک ہمارے اندر یہ جو میچول ڈسرسپیکٹ ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمیں رسپیکٹ ڈیولپ کرنا ہی پڑے گا، کلچرز کے لیے ہمیں انٹرنل ڈائیورسٹی ڈیولپ کرنی ہی پڑے گی، ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا ہی پڑے گا، ہمیں زمین پہ بقول کیسے پاؤں گاڑ کر آسمان کی طرف چلنا ہوگا، بالکل جیسے کوئی شجر جاتا ہے یا درخت جاتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ارشد محمود آپ کا پھر سے شکریہ ادا کروں کہ آپ نے مجھے وقت دیا، بہت بہت شکریہ سر۔ ناظرین کرام، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ کو کچھ اور ریفلیکشنز مل گئے ہوں گے کہ یہ جو کلیش ہے یہ بیسیکلی مور لائک انڈر لائنگ پولیٹیکل ہے، اور ہمارے راستے ممکن ہیں کہ بہت زیادہ برائٹ ہوں۔ یوں ہی ساتھ رہیے گا، اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گا پھر ایسی ایک ونڈرفل مہمان کے ساتھ، ایسی کسی چیلنجنگ ڈسکشن کے ساتھ۔ اپنا گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔